دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرفا للذاکرین یا من شکرہ فوزا للشاکرین یا من حمدہ عز للحامدین یا من طاعتہ نجات للمطیعین یا من آیاتہ برہانا للناظرین یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین یا من رحمتہ قریب من المحسنین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدائے امام حسین حل من الناس ینصرنا دعوت حق نصرت کے لیے طلب کر رہے ہیں خداوند کریم ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اس آواز کو گوش گزار کریں اور بلا جھجک بلا تاخیر امام کی اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ جو آخری حجت خدا ہے اس کے ظہور کے قیام سے پہلے ہم مکمل طور پر تیار ہوں اس آخری نمائندہ خدا کی نصرت اور یاری کے لیے، ان کی مدد کے لیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے غیبت سے
استفادہ حاصل کرتے ہوئے، اس مہلت کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنی کردار سازی کر کے اپنے اندر وہ عزم، وہ جرت، وہ اخلاص پیدا کر سکیں، وہ شجاعت، وہ دلیری، وہ ایثار کا جذبہ پیدا کر سکیں کہ تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے مقصد نصرت حجت خدا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اس حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری اور ساری ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام عوامل کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ہمیں اس تیاری میں ہمارے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نصرت کا مفہوم، کس طریقے سے نصرت کی جا سکتی ہے، آج کے دور میں ہم کس طریقے سے نصرت کریں۔ کل کی مجلس میں ہم نے اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم جس موضوع کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ارادہ تو ہے نصرت جاری کا، مگر اس ارادے میں، اس انٹینشن میں کتنا اخلاص ہے، کتنا خلوص ہے، کتنی خالص ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو چیز ہم کو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ جس کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے تاریخ میں کہ روایت میں کہ ایک شخص رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے رسول سے عرض کی، یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے نصیحت کیجیے۔ اصرار کیا، اس نے 3 بار درخواست کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی ایڈوائس کی، آپ کی نصیحت کی ضرورت ہے۔ رسول خدا نے کیا جواب فرمایا؟ کہا، کیا تم واقعی دلن چاہتے ہو کہ میں تمہیں نصیحت کروں؟ تو اس نے جواب دیا، بے شک رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ کہا کہ فرمایا آپ نے کہ جو میں نصیحت کروں گا اس نصیحت پر عمل کرو گے؟ یہ اس سے پہلے وعدہ کیا کہ نصیحت بھی ایسے کو کرو کہ جس کے اندر جذبہ ہو اس نصیحت کو، اس وائس کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کی بھی گارنٹی ہونی چاہیے۔ تو رسول نے فرمایا کہ آیا اگر میں تمہیں نصیحت کروں جس کی تمہیں خواہش ہے تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ تو اس نے رسول سے وعدہ کیا کہ بے شک میں آپ کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کروں گا۔ تو رسول نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں 190 سے لے کر اور 194 تک آپ نے فرمایا کہ جو بھی ان آیتوں کی تلاوت کرے اور اپنی عاقبت کی فکر نہ کرے، مجھے حیرت ہے ایسے فرد پر۔
اور اسے ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا بھی، اور باقی ائمہ معصومین کا بھی یہ طریقہ اور قرینہ تھا کہ شب کی تاریکی میں شب کے جو وظائف و تعقیبات آپ جو ادا کرتے تھے تو اس میں ان 4 آیتوں کو ضرور اپنی زبان سے جاری کر کے گریہ و آہوزاری کرتے تھے، بارگاہ رب العزت سے مدد طلب کرتے تھے کہ معبود برحق ہمیں اس حوالے سے ہماری نصرت فرما۔ اور اس میں کیا آپ نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز، سب سے اہم نصیحت وہ کیا ہے کہ اپنی آخرت پر اپنے انجام کے حوالے سے انسان جو ہے وہ باخبر ہو، بے خبر نہ ہو۔ جو بھی عمل کرے، رسول فرماتے جو بھی عمل کرے اس عمل کے کرنے سے پہلے اس کے رزلٹ پر نگاہ ڈالے، ڈے آف ججمنٹ، کہ اس کے اس ایکٹ کا، اس کے اس عمل کا انجام جو ہے خوش آئند ہے یا بدبختی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو کامیابی کی کنجی ہے، جو کامیابی کا بہترین طریقہ ہے وہ ہے تفکر، فکر کرنا، غور و خوض کرنا۔ کس بات پر غور و خوض کرنا؟ کس چیز پہ غور کرنا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا آیات لأولی الالباب۔ کیا فرمایا؟ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت، اس کے لیل و نہار، شب و روز کی آمد و رفت پر صاحبان عقل کی قدرت کی نشانیاں ہیں، صاحبان عقل کے لیے، یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو جن کی نگاہ اپنے انجام کی طرف ہوتی ہے، وہ اس کائنات کے سسٹم سے کی طرف اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کلام الہی نے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا لجنوبہم ویتفکرون فی السماوات فی خلق السماوات والارض۔ اور جو لوگ اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی آیتیں کلام الہی میں تفکر، تعقل، تدبر کے حوالے سے ہم کو ملتی ہیں کہ انسان کی بقا اور اس کی کامیابی اور اس کا سرخ روح ہونا انسان کی فکر کی تربیت پر، فکر کی اگر صفت اس کے اندر ہے تو وہی انسان جو ہے وہ اپنے انجام کے بخیر کی دعا کرتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم نے اس منادی کی، یعنی کہ جس نے دعوت حق دی ہے، جس نے ہمیں حق کی طرف بلایا ہے، ہم نے اس کی صدا کو سنا کہ جو ایمان کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔
वतवफ़ना माअल अबरार, परवरदिगार अब हमारे गुनाह को माफ़ फरमा और हमारी बुराइयों की पर्दा पोशी फरमा और हमें नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। यानी कि यहाँ पर ये इकरार कर रहे हैं साहिबान ईमान कि हक़ की सदा को हमने सुना, अब उस पे सबात कदमी हमें तेरी तौफ़ीक़ चाहिए और हमें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो है उस ईमान पर हमने लब्बैक कहा है, लिहाजा अब हमारे तमाम गुनाहों को हमारे माफ़ फरमा दे, हमारे बुराइयों पर पर्दा पोशी फरमा दे और हमें नेक बंदों के साथ महशूर फरमा। तो ये वो आयात इलाही हैं जो हमें इस बात की दावत देती हैं कि इंसान के जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्यों हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है? ये टाइटल, ये दर्जा, ये मकाम हमें क्यों अता किया है? इसलिए कि इंसान है जो कि अक़्ल व शऊर रखता है और उस अक़्ल व शऊर के साथ वो अपने लिए अपने रास्ते का इंतखाब करता है और उस रास्ते का इंतखाब करता है जो उसको उसके अंजाम खैर की तरफ लेकर जाए। कि जैसे कि मासूमीन फरमाते हैं तफक्कुर जो है, तफक्कुर फ़िक्र करना अब्वाब मारिफ की कुंजी है, यानी अपने आप को कमालात की तरफ, बुलंदी की तरफ ले जाने का जो फास्टेस्ट रूट है वो है फ़िक्र करना, अपने हर अमल का जायज़ा लेना कि ये अमल मुझे किस तरफ लेकर जा रहा है, ये मेरी अशरफियत की हिफाजत कर रहा है या मुझे अशरफियत के ओहदे से निकाल कर हैवानियत की तरफ लेकर जा रहा है। फ़िक्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंसान की कामयाबी से हमकिनार होने के लिए, कि जैसा कि हम सुनते हैं और बयान किया जाता है कि इंसान के अंदर हैवानी एलिमेंट भी है और इंसानी एलिमेंट भी है कि नहीं है, फुजूर भी है, हमने पहले भी गुफ्तगू की है, और तक़वा भी है। और फिर ये बताया जाता है कि जो मग़ज़ है कि जहाँ से इंसान के अक़ल और वो अपनी अक़ल का इस्तेमाल करता है, सोच और विचार और फ़िक्र, राइट और रॉन्ग के जो वो डिसीजन लेता है, तो वो क्या है कि इंसान का दिमाग है कि जो उसका पुश्त का दिमाग है उसके अंदर हैवानी जज्बा पाया जाता है और उसका जो फ़ोरहेड है, जैसे कहना चाहिए पेशानी की तरफ, सामने की तरफ जो उसके दिमाग का हिस्सा है वो इंसान का हिस्सा है जो कि उसको अक़्ल के इस्तेमाल में उसका माविन और मददगार होता है। लिहाजा इंसान के इस हैवानी सोचो विचार और अक़ली सोचो विचार के बीच में जो चीज़ जो उसको जुदा करती है, इंसान को हैवानी फ़िक्र, हैवानी जो एहसास है उसको मारती है, तो वो क्या है? फ़िक्र है। वो फ़िक्र इंसान को अक़ल की तरफ मुतवज्जे करती है और वो शऊर और आगही की मंजिल की तरफ, गौर और फ़िक्र और शऊर और आगही की क़ुव्वत को इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल करता है। तो इस हवाले से हमें जो है वो मासूमीन के बहुत से अक़वाल नज़र आते हैं। और चूँकि जैसे शुरू में मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आपके साथ शेयर की कि जिसमें एक शख्स रसूल से नसीहत का तालिब है, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़कत एक जुमला फ़रमाया है कि अगर मेरी नसीहत का तुम अपने ऊपर तुम्हारे ऊपर अगर असर होता है तो फिर उसके लिए सुनो कि इंसान जो है कि वो अपने हर अमल पर गौर व फ़िक्र करे और उसके रिज़ल्ट की तरफ मुतवज्जे हो कि इस अमल का एंड क्या है, इस
عمل کے انجام دینے میں میرا فائدہ ہے یا میرا خسارہ ہے؟ تو اس میں آپ نے فرمایا تفکر، فکر۔ سب سے پہلے کیا فکر، کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ تفکر کرو عظمت الہی پر۔ اب کن چیزوں پر فکر کرنا جائز ہے اور کن چیزوں پر فکر کرنا ناجائز ہے؟ اللہ کی عظمت کے اوپر فکر کرنا یہ بہترین عمل ہے، مگر پھر معصومین فرماتے ہیں تفکر بذات الہی، اللہ کی ذات کے حوالے سے غور و فکر کرنا، اس کے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اس کے عظمت کے حوالے سے، اس کے اوصاف کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں فکر کرنے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ تفکر کرو عظمت الہی پر، صفات خدا پر۔ اس کی سب سے عظیم تر صفت توحید ہے، اس کی صفات پر غور کرو، اس کی وحدانیت پر غور کرو، اس کی خلقت پہ غور کرو کہ اس نے جو خلق کیا ہے وہ خالق ہے، کیوں خلق کیا ہے؟ وہ زمین و آسمان کی طرف نگاہ کرو تو تمہیں ایک ذرہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو بے مقصد، بے معنی ہو، بے مقصد خلق کر دیا ہو۔ تو جب تم اس کی خلقت پر غور کرو گے کہ جو اس نے خلق کیا ہے، تو پھر تمہیں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی ہوگی، تمہاری عقل کو شعور ملے گا، تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو پہلی چیز فرمایا تفکر اللہ کے مظاہر پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی صفات پر۔ نمبر 2 تفکر الموت، موت پر کی فکر کرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمہاری ایگزسٹنس جو ہے وہ اس دنیا میں فار ایور نہیں ہے، تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک راہ گزر ہے، دنیا ایک راہ گزر ہے اور تمہاری منزل وہ آخرت ہے۔ کوئی بھی راہ گزر پر فار ایور نہیں ٹھہرتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف متوجہ، ہر مسافر اپنی منزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے راستے میں اس کو کتنے بھی بہترین علاقے، کتنی بھی بہترین جگہ، کتنی بھی کمفرٹیبل جگہیں نظر آئیں جہاں ہر طرح کی سہولت ہے، ہر طرح کا آرام ہے، عیش ہے، حسن ہے، راحت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ مسافر کی نگاہ اس منزل کی طرف ہوتی ہے، وہ وقتی طور پر اس کمفرٹ کو استعمال کرتا ہے، اس سے مستفید ہوتا ہے، مگر وہ آرام، وہ سروسز کی کمفرٹ جو ہیں اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے ارادے کے حوالے سے کمزور نہیں کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فکر ہے نا، فکر کرے انسان کہ اس کی منزل کیا ہے۔ تو انسان جب تفکر الموت، موت پر فکر کرتا ہے، موت کے حوالے سے سوچتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں پھر وہ اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ تفکر در نعمت الہیہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے فکر کرو۔ جیسے سورہ رحمان میں بار بار اللہ ہمارے غافل ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے،
किस किस नेमत को अल्लाह की, किस किस अता को, किस किस ब्लेसिंग को ए इंसान तू नाशुक्रापन करेगा, तू झुटलाएगा। कितनी दफ़ा 33 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुख्तसर से सूरे में इस कलमे को रिपीट कर रहा है। फ़िक्र करो, नेमतें इलाही की तरफ मुतवज्जो हो। कितनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तुम्हें अता की हैं, तुम क्यों उसकी तकज़ीब करते हो? तकज़ीब करना क्या है? उसने बसीरत दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हम इससे देखते हैं। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे देखते हैं। तो जब वो चीज़ की जो जायज़ है उसको देखते हैं तो शुक्राने नेमत है, और वो चीज़ जो नाजायज़ है उस पर निगाह करते हैं तो ये अल्लाह की नेमतों की तकज़ीब है, इनकार है अल्लाह की नेमतों का। तो नेमत इलाही के हवाले से फ़िक्र करना, फ़िक्र दर नेमत है इलाही। फिर उसके बाद चौथी चीज़, अपनी ज़ात की तरफ फ़िक्र करो। तुम्हारा वजूद है कि तुम्हारा वजूद जो है वो उसका जो निज़ाम है उसकी तरफ तुम मुतवज्जो हो, फ़िक्र करो तो तुम्हारे अंदर बेदारी पैदा होगी। तुम जानोगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे वजूद में एक आलम रखा हुआ है। ये जो मुख्तसर सा जिस्म है ये एक आलम है मासूमीन के बकौल। इसके ज़रिए से ये वजूद, यानी कोई ज़र्रा इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो ज़रिया ना बने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारफत का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान का, उसको जानने का। तो हमारा वजूद एक बहुत बड़ा ज़रिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होने का है। जैसे मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन अरफ़ा रब्बहू फ़क़त अरफ़ा नफ्स, कि मैंने अपने रब को अपने नफ्स के ज़रिए से, अपनी ज़ात के ज़रिए से, अपने वजूद के ज़रिए से पहचाना है। तो अपनी ज़ात की तरफ जो है वो अपने बारे में इंसान फ़िक्र करे। और उसके बाद जो पांचवा जो फ़िक्र का पॉइंट है वो है तफ़क्कुर दर तारीख़, हिस्ट्री। किताब इलाही को अगर हम देखें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन गुज़िश्ता अंबियाओं का ज़िक्र क्यों किया कि जिनके ज़माने और जिनके दौर में ना हमें वो गुज़र गए हैं, अब उनसे हमारा क्या लेना देना है। क्यों उनका ज़िक्र किया है? इसलिए उनका ज़िक्र किया है कि उनकी हालात ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जो हो कि जिन्होंने जो नेकूकार थे, जो बदकार थे, जो मुती व फर्मा बरदार थे, जो नाफरमान थे, उनका क्या अंजाम हुआ, उनसे इबरत हासिल करो, फ़िक्र करो। तारीख़, कलाम इलाही क्या है? तारीख़ है गुज़िश्ता अंबियाओं की, उसकी फ़िक्र करना। फिर उसके बाद छठी चीज़ तफ़क्कुर दर क़ुरआन। अगेन कलाम इलाही अव्वल से आखिर तक हमारी अक्ल की तरबियत का ज़रिया है, हमारे शऊर और आगही को औज देने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो कलाम इलाही है। फिर उसके बाद फरमाया कि आखिरी पॉइंट तफ़क्कुर दर आम्र, यानी अपने आमाल, अपने एक्शन की तरफ मुतवज्जो हो। अपने हर मूव में तुम जो है वो इतने वाइज हो, इतने कहना चाहिए अलर्ट हो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो
جو عمل بجا لا رہے ہو یہ اطاعت خدا میں ہے یا نافرمانی خدا میں ہے. ایک معیار بنا لو. روزانہ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کسی قسم کا بھی ہمارا رویہ اور سلوک ہے، ہمارا طریقہ زندگی ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے وہ خوشنودی رب میں شامل ہے یا اس کی ضد ہے. اگر رب کی خوشنودی میں شامل ہے پھر وہ عمل تمہیں محفوظ بنائے گا، تمہاری عاقبت کو بخیر کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار نصرت امام میں ہو اور ہمارا شمار ان اصحاب و انصار میں ہو تو ہمیں اپنی فکر کی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس فکر کی طرف لے کر جانا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کامل ہدایت پا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے عزاداری کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے، اس عزاداری کے کیا اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں. اگر کہ ہمارے اوپر اس عزاداری کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے ہیں وچ مینس کہ ہم حق عزاداری ادا کر رہے ہیں، اور اگر اس عزاداری کے ہمارے اوپر نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. عزاداری کے ثمرات اگر ہمارے وجود میں کردار سازی ہو رہی ہے اور ہم ان رفقا امام حسین کی مصائب پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے کردار کو ان سے جو ہے ان کے کرداروں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی مطابقت ہے. کیا ہماری فکر حبیب ابن مظاہر جیسی ہے؟ کیا ہماری فکر مسلم ابن اوسجہ جیسی ہے؟ کیا ہماری فکر جون جیسی ہے؟ کیا ہماری فکر میں وہ پلٹا آیا، وہ اویئرنیس آئی جو خور کی فکر میں آئی ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہماری فکر ان اصحاب امام حسین کی فکر سے کتنی میچ کر رہی ہے کہ جن کے لیے حیات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اگر اس حیات میں رکاوٹیں پڑ جائیں اور اللہ کے حق اور حق پسندی اور اللہ کی اطاعت کرنے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر ایسی فکر اچھی فکر رکھنے والوں کی زبان سے جو کلمہ جاری ہوتا ہے کہ ہمارے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیونکہ جب حیات میں سارے راستے اطاعت الہی کے بند کرنے کی کوشش کریں طاغوتی طاقتیں اور مجبور کریں کہ بجائے رب کے ہمارے آگے سرنگوں ہو، ہماری اطاعت کرو، تو جو صاحبان فکر ہیں وہ اپنے لیے موت کو پسند کرتے ہیں. جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کے کم سن فرزند حضرت قاسم ابن الحسن کتنے کم عمر ہیں، ابھی جوانی کی پہلی منزل پر قدم رکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. 13 یا 14 برس کا سن ہے، مگر ایسا مفکر، ایسا عاقل، ایسا دانشور کہ جس کو یہ معرفت ہے کہ حیات سے موت کو ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ وہ حیات موت سے بدتر ہے کہ جو طاغوت کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر رہی ہے. ابھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب نرغائے عادہ نے 10 محرم کو امام سے حتمی جنگ کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ایک رات پہلے امام نے ایک شب کی مہلت مانگی تھی، اور اس کی وجہ کیا بتائی
اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے قرآن سے بڑی انسیت ہے، ایک شب اور کلام الہی کی تلاوت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ روزے عاشور صبح کی نماز کے لیے اصحاب امام حسین کی امامت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو افواج یزیدی نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو جائے، بلکہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ روزے عاشور نہ جانے کتنے اصحاب امام حسین نماز صبح کے دوران ہی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جنگ کا میدان، شہادتیں شروع ہوئیں، قربانیاں شروع ہوئیں، ایک کے بعد ایک ناصر و مددگار امام حسین شوق اور ذوق اور جذبے کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خانوادہ رسول کی ماؤں نے شب عاشور اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے اصحاب سبقت لے جائیں اور پہلے اپنی جان کو قربان کر دیں، لہٰذا تم لوگ صبح ہی تیار ہو جانا اور سب سے پہلے اپنی قربانی کو پیش کرنا۔ اور تاریخ میں ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مائیں بار بار پوچھتی تھیں ہمارے بچوں نے جام شہادت نوش کیا یا نہیں، اور یہی ہوا کہ ماں کی نصیحت کے مطابق خود ان کے اندر بھی جذبہ جوش اور ولولہ اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جو جوش تھا، وہ بار بار امام سے یہ فرماتے تھے کہ مولا ہمیں اجازت دیں، مگر اصحاب امام حسین حائل ہو جاتے تھے، کہتے تھے مولا ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم موجود ہوں اور خاندان زہرا کے نونہال اور جوان ہمارے سامنے راہ حق میں اپنی قربانی کو پیش کر لیں۔ یہی سبب تھا کہ خانوادہ رسول کے جوانوں کی اور بچوں کی باری اصحاب امام حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہے، اور خانوادہ رسول خدا میں جو قربانی ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں نونہال پیش ہیں، اور پھر حضرت قاسم کی ہمیں قربانی کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کیا جذبہ تھا، کیا بے چینی تھی، کیا بے قراری تھی کہ کسی طریقے سے امو جان مجھے اجازت دے دے، کسی طریقے سے امو جان مجھے اجازت دے دے، مگر جب بھی آرزو کرتے تھے، خواہش کا اظہار کرتے تھے، امام سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے اے حسن تم میرے بھائی کی شبیہ ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میرا بھائی حسن بھی میرے ساتھ ہے۔ اجازت نہیں ملتی تھی، آخر یہ نونہال بہت پریشان ہوئے، سر جھکا کے مادر گرامی کے خیمے میں گئے، ام فروہ سے عرض کی اے اماں جان آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں، اگر میرے بابا موجود ہوتے تو اون و محمد سے پہلے میں میدان میں اپنی قربانی پیش کر چکا ہوتا۔ بس جیسے ہی حضرت قاسم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ام فروہ نے حضرت قاسم کی پیشانی کو چوما، پیار کیا، سینے سے لگایا، کہا اے بیٹا مجھے فخر ہے کہ تم نے میری تربیت کو رائگاں نہیں ہونے دیا، بیٹا پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک ایسی سفارش ہے کہ جو میں امام کے سامنے پیش کروں گی،
تو امام انکار نہیں کریں گے۔ بس عزاداران امام حسین حضرت قاسم کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ فروہ اپنے بیٹے کو لے کر خیام حسینی کی طرف روانہ ہوئیں۔ امام حسین کے خیمے میں داخل ہو کر نظر جھکا کر امام حسین کو سلام کیا اور اس کے بعد ایک خط امام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ آقا اور مولا، یہ میرے والی و وارث کی آخری تحریر ہے، یہ وہ نصیحت ہے کہ جو میرے والی و وارث نے میرے پاس آپ کے لیے محفوظ رکھی تھی۔ بس خط کا دیکھنا تھا۔ مظلوم امام کی نگاہوں میں وہ وقت آخر پھر گیا جب ان کا بھائی ان کی نگاہوں کے سامنے خون کی الٹیاں کر رہا تھا اور تشت امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں سے پر ہو رہا تھا۔ امام کی آنکھوں سے بے اختیار اشک جاری ہوئے۔ بھائی کی تحریر کو چوما، پیار کیا، مگر جب مضمون پڑھا تو پھر مولا اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے، بے اختیار بیٹھ گئے۔ مضمون میں یہ لکھا تھا: اے بھائی حسن، جب وہ وقت آئے گا جب تم دشت بلا میں تنہا ہوگے، میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا، مگر میری نمائندگی کرنے میرے بچے تمہارے ساتھ ہوں گے، بالخصوص یہ قاسم جو کم عمر تو ہوگا۔ مجھے پتا ہے میری محبت میں تمہارے لیے گراں ہوگا کہ قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دو۔ میں نصیحت کرتا ہوں، اے حسین، میرے قاسم کی اس آرزو اور خواہش کو پورا کر دینا۔ امام نے خط کا مضمون پڑھا، حضرت قاسم کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور پھر فروہ سے فرمایا کہ اس مجاہد کو میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا۔ مظلوم کربلا نے حضرت قاسم کو تیار کیا، تلوار ان کے نیام میں رکھی اور اس کے بعد آپ خود آگے بڑھے۔ حضرت عباس سے فرمایا، قاسم کو سواری پر سوار کرو، میں نے اس کو اذن جہاد دیا۔ حضرت عباس نے حضرت قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، مگر حضرت قاسم چونکہ 13 برس کا سن ہے، لہٰذا اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کا پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو حضرت عباس نے حضرت قاسم کے دونوں پاؤں کو گھوڑے کی رکاب میں باندھ دیا تاکہ جب جنگ کے لیے حملہ آور ہو قاسم تو گھوڑے پر سے گرے نہیں، گھوڑے کی پشت پر سنبھلا رہے۔ بس اللہ اکبر! مظلوم امام کے لیے بہت شوق تھا حضرت قاسم کو رن میں بھیجنا۔ آسمان پر نگاہ کی، کہا ہے پالنے والے گواہ رہنا، میں اپنے اس بھتیجے کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، یتیم حسن ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے حضرت قاسم کے چہرے پہ جو مسرت تھی، جو خوشی تھی، جو جوش و جذبہ تھا، حضرت قاسم رن کی طرف روانہ ہوئے یہ کہتے ہوئے، چچا عباس میرا جہاد دیکھیے، میری بہادری دیکھیے۔ اور حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ آپ کے ایک وار میں نہ جانے کتنے شقی واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت عباس جوش و جذبے کے ساتھ مرحبا قاسم، مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جب بھی مرحبا کی صدا بلند ہوتی ہے، امام حسین کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے
اور اس کے بعد ہی کچھ یہ ہوا کہ حضرت قاسم کو پورے نرغائے آدھا میں گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے حملے ہوئے، اتنے تیر و تبر اس نونہال کے جسد مبارک کو لگے کہ قاسم ناقے پر سنبھل نہ سکے، اتنا خون جاری ہوا جسم سے، پیاس کی شدت، پیاس کا غلبہ، خون کا جسم سے نکل جانا، اور کہ یہ عالم ہو گیا کہ قاسم اب زین پر سنبھل نہ سکے، اللہ اکبر، زمین پر گرے، مگر آپ کے پاؤں رکاب میں بندھے ہوئے تھے۔ نرغائے آدھا میں گرا ہوا قاسم جب زمین کی طرف آیا تو یفاجہ یزیدی نے ایسا حملہ کیا کہ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت عباس کی نگاہ جب حضرت قاسم کے گھوڑے پر پڑی تو اس کی پشت کو ننگا دیکھا، قاسم نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عباس رن کی طرف دوڑے، حضرت عباس کو دیکھتے ہوئے افواج یزیدی میں ہلچل مچ گئی، جب تک مولا عباس قاسم کے قریب پہنچے۔ قاسم جاں بحق ہو چکے تھے اور قاسم کے لاشے کو حضرت عباس نے اپنی عبا بچھا کر جسد قاسم کو اس پر منتقل کیا، کیونکہ حضرت قاسم کے جسم کی کوئی ہڈی ثابت نہیں تھی، مثل سرما ہو چکی تھی۔ حضرت عباس نے لاش قاسم کو مثل گٹری کے، ایسی میت کسی کی نہ اٹھی ہوگی، ایسا جنازہ تاریخ میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ میرا مظلوم امام اللہ اکبر خون کے آنسو رو رہا ہے، بھائی کی آخری نشانی جو پہنچی تو کس عالم میں پہنچی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ مظلوم امام نے جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب، ام فروہ کو قاسم کا چہرہ نہیں دکھا سکتا، جسم اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ مادر قاسم برداشت نہ کر سکے گی، بس خیام حسینی میں ایک ہی سزا تھی، ہائے مظلوم قاسم، کس طریقے سے نرغائے آدھا میں دشمن نے جسد مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، رضا بقضائہ و تسلیما لامری۔ قاسم کی رن میں شاہ نے جس دم سنی پکار، پہنچے پلک جھپکتے ہی وہ سوئے کارزار، قاسم نظر نہ آتے تھے، اٹھتا تھا ایک غبار، آواز شاہ دیتے تھے ہو کے بے قرار، بولے حسین، بولے حسین، ہو نہ سکا جب کوئی کلام، قاسم بلا رہا ہے تمہیں، وقت کا ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، میں ہوں یہاں چچا، میں ہوں یہاں چچا، میں ہوں یہاں چچا، مجھ کو اجل نے کر دیا مجبور اے چچا، آئے جو آپ آ گیا ہے نور اے چچا، ہو کر
मैंने अदू का जीना ही दुश्वार कर दिया। अज़रक जो मुझ पे टूटा तो फिन्नार कर दिया। फौजे अदू ने मकर से फिर वार कर दिया। आकर ज़मीं पे मेरा बुरा हाल हो गया। मैं देखते ही देखते पामाल हो गया। मैं हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा। बहता है खून ज़ख्म टपकता है बार बार। कैसी नींद आई चचा, कैसा है खुमार। मुझ पे ना रह गया है मेरा जैसे इख्तियार। कर दी है मैंने देखिए जा आप पर निसार। मुझको ना अपनी मौत का कुछ भी मलाल है। तन्हाई का बस आपकी मुझको ख्याल है। हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा। मेरी तरह से जब सभी हो जाएंगे जुदा। अम्मू को जब फुरात पे आ जाएगी क़ज़ा। असग़र भी जब हयात से हो जाएगा ख़फ़ा। सहरा में आप तन्हा जो रह जाएंगे चचा। नुसरत को आपकी वहाँ फिर कौन आएगा। शिमरे लाइन हल्क़ पे खंजर चलाएगा। हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा। सोचा नहीं था ऐसे मुझे आप पाएंगे। टुकड़े हैं जिसमें किस तरह इसको उठाएंगे। खैमे में कैसे लेके इसे आप जाएंगे। अम्मा को किस तरह मेरा लाशा दिखाएंगे। वो जिंदगी की कैद ही से छूट जाएगी। टूटा हूँ जिस तरह से मैं वो टूट जाएगी। हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा, मैं हूँ यहाँ चचा। कासिम का हिज्र